بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم کے بالوں کو کاٹنا، یعنی کہ جسم کے کون سے وہ اعضاء ہیں جہاں پر بال کاٹنا جائز ہے اور کتنی مدت تک کاٹنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر پہلے جسم کے بال تو یہ ہیں کہ بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، یا ایسے بال ہیں کہ جن کا پسینہ آئے اور پسینے سے اسمیل آ جائے، انسان کو کراہت محسوس ہو اور انسان کو عجیب سی محسوس ہو، جس سے انسان پریشان بھی ہو اور اسے تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو جائے کہ یہ میری پسینے کی اسمیل سے، بدبو سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، میں خود تنگ ہو رہا ہوں۔ ان بالوں کو کاٹنا، یعنی انہیں کاٹنا شرعی لحاظ سے بھی جائز ہے۔ اور کتنی دیر تک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 دن تک بغل کے بالوں کو، زیر ناف بالوں کو کاٹنا جائز ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک، 40 دن سے پہلے آپ بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہفتے کے اندر یا ہفتے میں یا ہفتے بعد اپنے بالوں کو کاٹ لیا کروں، یہ تو اور زیادہ اچھی بات ہے کہ انسان اپنی جتنی زیادہ صفائی رکھے گا، انسان جسمانی لحاظ سے بھی اتنا صحت مند، تندرست اور توانا، اور انسان اپنے جسم کو فریش فیل کرے گا، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں کاٹتا بالوں کو، اس کے لیے لمٹ رکھی ہے کہ 40 دن تک کی اس کے پاس لمٹ ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا پاک، صاف اور ایسا منظم اور بلند مرتبے والا اسلام ہمارا دین ہے کہ جس میں صفائی کا، ستھرائی کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب جسم کے وہ بال ہیں کہ جن کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، اسے چھوڑ دو، فَعْفُ اللِّحَىٰ، اس کو چھوڑ دو، وَفِّرُ اللِّحَىٰ، اسے بڑھاؤ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی داڑھی تھی، آپ علیہ السلام کی چھاتی کو، سینے کو وہ داڑھی گھیرے ہوئے تھی، یعنی گھنی داڑھی اور بلیک داڑھی، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے اس داڑھی میں لگتے تھے۔ جیسے کہ داڑھی کے بالوں کو آپ بڑھا دو، انہیں چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، جیسے تیل کی مالش کرنا، داڑھی کا شیمپو سے اسے دھونا اور اس کا خاص خیال رکھنا، اسے بڑھانا، یہ تو باعث ثواب بھی ہے، باعث اجر بھی ہے۔ مونچھوں کے بال ہیں، مونچھیں بڑی ہو جائیں انسان کراہت محسوس کرتا ہے، پانی پینے لگتا ہے تو پانی کو وہ چھو جاتی ہیں، کوئی چیز ایسا اور مشروب پینا چاہتا ہے وہ اس کے اندر لگ جاتی ہیں، یہ مکروہ قسم کا عمل ہو جاتا ہے، اسے بھی کاٹ دینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسم پہ جو بقیہ بال ہیں، جیسے چھاتی کے بال ہیں، ٹانگوں کے بال ہیں، بازوؤں کے بال ہیں، کیا انہیں کاٹنا بھی درست ہے؟ اس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے اور نہ اسے رکھنے کے اوپر فورس کیا ہے۔ لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے، اسے ویسے ہی رکھنا چاہیے، جس کا حکم ہو گیا ہے کاٹ دینا چاہیے، جس کا حکم ہوا ہے تو رکھ لینا چاہیے۔ اگر شریعت خاموش ہے تو پھر رکھنا زیادہ مناسب ہے، بشرط یہ کہ جب کوئی بیماری ہو، کوئی زخم ایسا آ جائے جہاں پر بالوں کو کاٹنا مجبوری بن جاتی ہے، یعنی باعث مجبوری، وہاں پر ان بالوں کو کاٹنا جائز ہے، وہاں پر ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی مونچھیں آ جاتی ہیں، ان کو یہ جائز ہے کہ وہ اپنی ان مونچھوں کو اتروا سکتے ہیں، لیکن یہ پلکنگ کرنا، پلکوں کے بالوں کو کاٹنا اور اس کے ڈیزائن بنوانا، اور مرد جو ہے داڑھی کا ڈیزائن بنانا اور بالوں کا اس طرح ڈیزائن بنانا، اللہ کے نبی فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے کہ ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی چیزوں کے اندر مذاق اڑاتے ہیں، ان کی چینجنگ کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔